دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک شاکنگ اسٹیٹسٹکس آنے والا ہوں. وہ یہ کہ پاکستان کی جو پر انکم کیپیٹا جی ڈی پی کی اور سنگاپور کی جو انکم وہ بتانے والا ہوں. وہ یہ کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی پر انکم کیپیٹا ہے، ایک شخص سالانہ جو ہے نا اس کی ارننگ ہوتی ہے وہ $1801 آتا ہے. اگر اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں گے تو وہ کوئی 5,02,000 روپیز بنتے ہیں. سال میں 12 میں ڈیوائڈ کریں گے تو وہ ہر مہینے میں وہ کماتا ہے کوئی 41,900 روپے. اور اگر ہم سنگاپور کی دیکھیں تو وہاں پہ ایک شخص سالانہ جو ارننگ کرتا ہے وہ ہے $80,000. اور اس کو ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں گے تو وہ کوئی 22 کروڑ روپیز بنتے ہیں. ایک سال میں وہ 22 کروڑ روپیز کماتا ہے. اگر اس کو مہینے میں کنورٹ کریں گے، تقسیم 12 کریں گے تو وہ کوئی 19 لاکھ روپے پر منتھ وہ کماتا ہے. ایک سنگاپور کا ایک انڈیویجول وہ ایک مہینے میں وہ کماتا ہے 19 لاکھ روپے، اور پاکستان میں ایک شخص ایک مہینے میں 41,000 روپے. کتنا بڑا ڈفرینس ہے آسمان زمین کا. کیا وجہ ہے آخر ایک سنگاپورین اتنا کماتا ہے اور آپ کے جو ہے پاکستان میں ایک غریب ایک ملک کا غریب ایک سٹیزن وہ اتنا کماتا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ یس، یہ حقیقت ہے دیکھا جائے تو. کیونکہ میں یہ نہیں بولا ہوں، اس بڑی اسٹیٹسٹک وہ انڈیکس بتا رہے ہیں. ہمیں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا باہر کی جو امداد ملتی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مارتے ہیں. ریسنٹلی جو آٹا کے لیے لوگ گئے وہاں پہ ایک شخص وہاں پہ جو ہے نا مارا گیا. وجہ کیا ہے؟ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہمیں ان فیلئرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ہم ایک ترقی والے ملک بن سکیں گے. یہ تب ہوگا جب ہم سب آپ سب جو ہے نا اپنے جو فیلئرز ہیں، اپنی جو ناکامیاں ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو ٹیگر آؤٹ کریں، پھر جو ہم ایک ترقی کی طرف نکل جائیں گے. آج میں اس ویڈیو میں وائی نیشن فیلز ایک کتاب ہے جو کہ اس کے مغلو اینڈ رابنسن ہے، انہوں نے، اور ان کو ریسنٹ نوبل پرائز بھی ملا اکانومی کے اوپر ان دونوں کو. دیکھیں وائی نیشن فیل انہوں نے کتاب لکھی، اس کا ریویو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. اس میں آپ بہت ساری چیزیں ضرور جو ہے نا آپ نے نہیں سنا وہ سنیں گے اور نئی چیزیں آپ کو جاننے کو ملیں گے. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا اور شیئر اور لائک کا بٹن ضرور دبانا. کہا جا رہا ہے کہ پرانے زمانے میں جو بھی قومیں ترقی کرتی ہے، جو بھی قومیں جو ہے نا ڈیولپ ہوتی ہے، ان کے پیچھے جو مین راز ہے، جو چھپے ہوئے عناصر ہیں، وہ ہے جیوگرافی. یہ جیوگرافی کا جو کنسیپٹ دیا ہے وہ 1800 سینچری مونٹیسکیو ایک فرینچ ایک فلاسفر تھا، اس نے یہ ہائپوتھیسس پیش کیا. اس نے کہا کہ پرنسپلز آف جیوگرافی میں کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی اسٹیٹ جو ترقی کرتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی جیوگرافی پہ. جیوگرافی اس کے ڈپینڈ کرتی ہے کلائمیٹ پہ. جس ملک کے، جس کنٹری کے، جس ایریا کا کلائمیٹ گرم ہو، وہاں کے جو سٹیزنس ہیں، وہاں کے جو شہری ہیں وہ سست ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ جو ہے نا لیزی ہوتے ہیں، وہ ہارڈ ورک کرنے کے وہ ہیں، ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. کہ جس ملک میں، جس اسٹیٹ میں وہاں کے ٹمپریچر نارمل ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے، وہاں کے لوگ چست ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، ہارڈ ورکرز ہوتے ہیں، پھر وہ کنٹری، جگہ اور جو ہے نا قوم ترقی کرتی ہے. لیکن وائی نیشن فیلز میں آتھرز نے اس ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کیا ہے. کس طرح کیا؟ کچھ ایگزامپل ہمارے سامنے رکھ کے انہوں نے کہا کہ نوگیلس ایک سٹی ہے، وہ ہاف یو ایس اے میں ہے، ہاف میکسیکو میں ہے. جو یو ایس اے سائڈ میں نوگیلس ہے وہ بہت پراسپرس ہیں، ترقی یافتہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا انکم کیپیٹل ہے وہ بہت 4 گنا 5 گنا زیادہ ہے کمپیئر ٹو جو میکسیکو کے جو نیگولینس ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کرائم بھی کم ہے. یہاں پہ میکسیکو کی سائڈ میں کرائم سے ریٹ زیادہ ہیں، الٹریسی ہے، پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، کرپشن ہے، ہر چیز ہے. لیکن ان کا جو انوائرمنٹ سیم ہی ہے. جو ایگزامپل وہ سامنے رکھتے ہیں وہ ہے ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کی. ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کی ٹمپریچر اور جغرافی سیم ہی ہے، پر ایک لکیر کھینچی گئی، اوپر والا نارتھ ہے، نیچے والا ساؤتھ ہے. اگر ہم دیکھیں ساؤتھ کورینس جو ہیں وہ دنیا کی ٹاپ 10 کنٹریز میں آتے ہیں، ڈیولپ کنٹریز میں آتے ہیں. وہاں پہ گڈ ڈیموکریسی ہے، ایجوکیشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، لا انفراسٹرکچر ہے، کرائم ریٹس بہت کم ہے.
ویل انسٹیٹیوشنز ہے ہر چیز. اگر ہم اپر سائڈ میں دیکھیں نارتھ سائڈ میں تو وہاں پہ الٹریسی ہے, وہاں پہ کرپشن ہے, وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں پہ کرائمس ہیں, ہر چیز وہاں پہ نام ہے. تو جو جغرافی کا ہائپوتھیسس تھا وائی نیشن فیلس کے آتھروں نے اس کو ریجیکٹ کیا, اس کو پھینک دیا. اور دوسرا انہوں نے یہاں پہ اس بک میں انہوں نے یہ کہا کہ پرانے زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کلچر بھی بہت اہم ہے کسی بھی کنٹری اسٹیٹ کے کامیاب و ناکام ہونے کے لیے. یہ کسی حد تک ویلڈ ہے, کیونکہ اگر ہم پہلے اس کی ناکامیاں دیکھیں گے کلچر کی, اگر ہم اس میں افریقہ میں دیکھیں تو وہاں کے لوگ وہ ٹریڈیشنل ہوتے ہیں, وہاں کے جو ہے نا پرانے آبا و اجداد کی وہ کلچرس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی نئی روشنی کو, نئے انوینشنس کو, نئے سائنس کو, نئے کلچر کو وہ انٹروڈیوس ہونے نہیں دیتے ہیں. اس لیے کیونکہ وہ اسی پہ ہی سیٹسفائی ہیں, اسی پہ ہی مطمئن ہیں, ٹھیک ہے نہیں, اس لیے وہ اسٹیٹس فیل ہیں. اگر ہم اس کو اسی جو ہے نا کلچر ہائپوتھیسس کو یورپ میں دیکھیں تو جو پروٹسٹنٹ ہیں, جو کیتھولک نہیں بلکہ جو پروٹسٹنٹ یورپین ہے, وہاں پہ کلچر کام کر رہا تھا, وہاں کے انلائنمنٹ تھی, وہاں پہ سائنس تھی, آرتھوڈاکس تھے. وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ وہی کلچر ہے, وہاں وہیں پہ ٹریڈیشنل ہے, وہ بہت غربت میں ہے. لیکن نارتھ اس میں ویسٹ میں بہت لوگ پڑھے لکھے ہیں, ویل ٹرینڈ لوگ ہیں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ کام کر رہے ہیں, انڈسٹریز سائنس ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کسی حد تک جو ہے یہ کام کر رہا ہے کلچر جو ہائپوتھیسس ہے. لیکن اوور آل جنرل دیکھا جائے تو کسی اسٹیٹ میں کلچر کا جو ہائپوتھیسس ہے, کسی اسٹیٹ کو کامیاب بنانا ناکام بنانا, اس کا زیادہ اتنا ہاتھ نہیں ہے. اگر اسی ہائپوتھیسس کو ہم ٹیسٹ کریں ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا میں کلچر بھی وہی سیم ہے, لوگ بھی وہی سیم ہے, ہر چیز سیم ہے. لیکن نارتھ کوریا کو دیکھو, ساؤتھ کوریا میں دیکھو. اگر ساؤتھ کوریا میں اگر ہم رات کے وقت سیٹلائٹ سے دیکھیں پوری ساؤتھ کوریا ایک چمکتی ہوئی سٹیز, ایک چمکتی ہوئی جگہ نظر آ رہی ہے. نارتھ کوریا میں دیکھیں تو وہاں پہ تاریخی ہے. تو جو کلچر ہائپوتھیسس ہے یہ بھی فیل ہوتا ہے, اور یہ جو وائی نیشن فیلس میں آتے ہیں اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تیسرا ہائپوتھیسس وہ پہلے زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگنورنس ہائپوتھیسس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں جو نا ماڈرن پالیسیز ہو, ماڈرن ٹیکنالوجی ہو, ماڈرن نالج ہو, وہ اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں, تو وہ وہاں کے جو ماڈرن لوگ ہوں, ماڈرن اکانومسٹ ہو, ماڈرن اس کے ساتھ ساتھ پالیسی میکرز ہو, تو ماڈرن ٹولز کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں, تو وہ قومیں کیا ہوتی ہیں, فیل ہوتی ہیں. لیکن اس ہائپوتھیسس کو ہم ہماری کنٹری پاکستان میں ہی اپلائی کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلا کہ کتنا یہ کام کرتے ہیں. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بڑے سے بڑے آپ کو جو ہے نا پالیسی میکرز ملیں گے, تھنک ٹینکرز ملیں گے, ورلڈ بینک یہاں پہ کام کرتے ہوئے ملیں گے, آپ کو IMF یہاں پہ کام کرتے ہوئے ملیں گے. لیکن کیوں نہیں جو ہے نا جو اگنورنس ہائپوتھیسس ہے یہ یہاں پہ فیلڈ میں آتھرس اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یہ ان کا جو مین آرگومنٹ ہے, مین جو سوال کا جواب ہے وائی نیشن فیلس کا, وہ سب سے اہم, وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا جو ہے نا یہ ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جو قومیں ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں ان کے انسٹیٹیوشنس پہ, ان کے جو ادارے ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. ابھی ادارے کس طرح کے ہوتے ہیں, یہاں پہ یہ وائی نیشن فیلس میں کہتے ہیں کہ دو طرح کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, ایک انکلوسیو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, ایک ڈسٹرکٹیو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو پہلے یہ بتا دوں گا کہ انکلوسیو انسٹیٹیوشنز کس طرح کے ہوتے ہیں. انکلوسیو جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یہ وہ نظام ہوتے ہیں جہاں پہ عوام کے لیے برابری کے رائٹس دیے جاتے ہیں, حقوق دیے جاتے ہیں, اور عوام کے لیے برابر کے اپرچونیٹیز مہیا کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ قانون ہوتا ہے, سب کے لیے برابر ہوتا ہے, وہاں ڈیموکریسی کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے. اور انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے, ہیلتھ لوگوں کے لیے عام دیا جاتا ہے, جو راستے ہیں جو اکانومی کے جو راستے ہیں سب کے لیے کھلے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. کہاں پہ, انکلوسیو انسٹیٹیوشنز میں لوگوں کے لیے ایکول رائٹس اور جینڈر ایکویلٹی ہوتی ہے. وہاں پہ 50% جو ہے نا خواتین اور 50% مرد اکانومی میں کام کرتے ہیں, وہی کنٹری اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. ہمیں ایک اچھی اگزامپل اس کی وہ ملتی ہے, وہ UK کی, یونائٹڈ کنگڈم کی. جب انڈسٹریل ریولوشن سٹارٹ ہوئے تو وہاں پہ ایجوکیشن کو عام کیا. اس طرح ہم کیا, جب پرنٹنگ پریس وہاں پہ ایجاد ہو گئی تو زیادہ سے کتابوں کو پبلش کیا, زیادہ سے زیادہ اخبارات کو لوگوں نے زیادہ خریدی کتابیں جو ہے نا اخبارات. پھر کیا ہو گیا, لوگ اویئرنیس ہو گئے تعلیم سے, ان کے پاس
نالج آ گئی، انفارمیشن آئی چیزوں کے بارے میں، پھر انہوں نے جو ہے نا کنٹری پہ، جو اکانومی پہ، کنٹری کی پروگرس پہ انہوں نے کنٹریبیوشن کیا، انوینشنس، نئے جو انسینٹیوز وہاں پہ انٹروڈیوس کیے گئے، ٹھیک ہے. پھر وہ ترقی کر کے پوری دنیا میں ایک کولونائزیشن کا سسٹم انہوں نے پھیلا دیا یہ ہو گئے. اور ہم اگر پرنٹنگ پریس اس ٹائم کی بات کریں، اور وہاں پہ جو لٹریسی ریٹ تھی اس ٹائم 16 17 18 سینچری میں یورپ سائڈ میں، یو کے سائڈ میں، وہ 62% تھی، ٹھیک ہے. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنس کس طرح کے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا پوری کریڈٹ 1% جو اشرفیہ ہوتی ہے، ایلیٹ ہوتی ہے، اس کو دیا جاتا ہے. جو 99% جو عوام ہوتی ہے وہ غریب رہتی ہے، ان کے لیے کوئی برابری رائٹس نہیں ہوتے ہیں، لا نہیں ہوتا ہے، قانون کے نظر میں وہ برابر نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو وہاں پہ ترقی نہیں ملتی ہے، عوام ہمیشہ غریب رہتی ہے، وہاں پہ ہیلتھ نہیں ہوتا ہے، ایجوکیشن نہیں ہوتا ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہوتا ہے، گڈ روڈس نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سب کے سب جو ہے نا ایلیٹ کیپچر کا ایک سسٹم وہاں پہ نظام ہوتا ہے، سب جو ہے نا اپرچونیٹیز ایلیٹ کی ہوتی ہے. ایلیٹ کے بچے جو ہے باہر کے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ایلیٹ کے بچے ایکسٹریکٹ کرتے، جو پورے جو عوام 99% جو کماتی ہے وہ سارے ایلیٹ کو ہی چلے جاتے ہیں. اس لیے وہ کنٹریز، وہ اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہمارے کنٹری کی ہے، پاکستان کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں جو غریب کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ وہی کام کرتے ہیں آپ کے امیر کے لیے. اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس پہ کام کریں گے، پاکستان بھی ایک پراسپرس، ایک خوشحال، ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں نے آپ کو ایک ایگزامپل پہلے بھی دیا یو کے کی 17 18 سینچری میں، جب وہاں پہ پرنٹنگ پریس تھا اور یہاں پہ آٹمن امپائر جو تھی، یہاں پہ انہوں نے انسینٹیوز، انہوں نے انوینشنز، انہوں نے سائنسی ٹولز کو ایجاد کرنے نہیں دیا، کیونکہ اس لیے انہوں نے یہ کہا یہ غیر شرعی ہے، یہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. اگر ہم اس ٹائم کی لٹریسی ریٹ دیکھیں اور یورپ میں دیکھیں تو وہاں پہ جو لٹریسی ریٹ تھی وہ 62% تھی اور یہاں پہ 2%. یہ ہے وائی نیشن فیلز کا ایک کرکس، ایک بنیادی اہم سوالات جو کہ انہوں نے وائی نیشن فیلز میں یہ رائز کیا، اٹھایا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہے ریسنٹلی 2024 میں. ان کا ایک جو کام ہے، ایک پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کنٹریز میں اپس اینڈ ڈاؤنس جس طرح آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک بات انہوں نے یہ بھی پوائنٹ اور یہ بھی مینشن کیا ہے کہ جو قومیں ترقی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روڈ بنائیں یا برجز بنائیں یا بلڈنگس بنائیں، اس کو ترقی نہیں کہتے ہیں، بلکہ ترقی ہوتی، مین جو ترقی ہوتی وہ ہوتی ہے انکلوسیو انسٹیٹیوشنس، عوام کا کنٹریبیوشن ہو انکلوسیو انسٹیٹیوشنس میں، ٹھیک ہے. میرے سننے والوں، میرے دوستوں، اس بک کو ضرور پڑھنا، یہ بک پڑھنے والی چیز ہے. اگر آپ اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہ رہے ہو ورلڈ کو، اپنا پاکستان کو، اپنا گلگت بلتستان کو، تو ضرور اٹھائیں اس بک کو، شیلف سے یا بازار سے خریدیں. بہت سستی بک، اردو میں بھی اویلیبل ہے، انگلش میں بھی اس کا جو ہے نا یہ والیوم اویلیبل ہے. ضرور پڑھیں، پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائے گی ہم کس ڈائریکشن جا رہے ہیں اور ورلڈ کس ڈائریکشن جا رہا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملیں گے کوئی نئے ٹاپک کو لے کے. اللہ حافظ.